یہ کام جو میں نے کیا ہے تم چھپ کے کیا کرتے ہو؟ کوفہ کیوں آئے ہو ابن عاص؟ کیوں؟ اب میں نیا امیر کوفہ ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں مدینہ روانہ کر دوں۔ تم نے وہ کام کیا ہے کہ ام المومنین نے رسول خدا کے جوتے اٹھا کر وہ مصیبت کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ عائشہ کس بہانے رسول خدا کی حرمت کو توڑ کر باہر نکل آئیں؟ خلیفہ کیوں ان کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں؟ جس طرح کہ تم نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہے، کوئی حرمت رسول خدا کو توڑتا ہے تو کوئی خدا رسول کی حرمت کو۔ چلو اپنا بستر باندھو اور سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر دیر کرو گے تو مسئلہ اور بگڑ جائے گا۔ اور سنو تم لوگ، سب سے پہلے ممبر کو طہارت دینا۔ چلو دفع ہو جاؤ، اگر میں نجس ہوں تو تم لوگ عین نجاست ہو۔ ممبر کو کس سے طہارت دو گے؟ آب کور سے؟ آل امیہ کی نجاست کا کیا کرو گے؟ مدینۃ النبی ہجری قمری کے چوتھے عشرے میں۔ کیا کیا عالم؟ کچھ نہیں ہو سکتا ابو سفیان۔ کفارہ دینے پر بھی راضی نہیں؟ نہیں، جتنی آیات و حدیثیں یاد تھی سب پڑھ ڈالی۔ خلیفہ ہیں کہ غصے سے دانت پیس رہے ہیں، بس دیوار کی طرف دیکھتے ہیں اور چپ سمن بک۔ 40 کنیزیں خرید کر آزاد کر دوں گا اور 1 سال تک 40 فقیروں کا گھر چلاؤں گا۔ ساری کوششیں بیکار ہیں ابو معاویہ۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسے عالم ہوتے ہوئے ہماری مشکل حل نہ کر سکو۔ جا کے ایک نئی حدیث سناؤ جو تمہارے سوا کسی نے نہ سنی ہو۔ مجھے نہ بناؤ ابو سفیان، غصے سے خلیفہ کا یہ حال ہے کہ وہ عالم، عاقل، عابد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ دوبارہ مجھے دیکھ لیا تو عصا سے میرا سر توڑ دیں گے۔ 10,000 دینار؟ 1 لاکھ بھی نہیں۔ خلیفہ غصے سے کانپ رہے ہیں۔ تازیانہ علی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، سزا مل کر رہے گی۔ اتنی شراب کیوں چڑھا لی تھی کم وقت؟ اتنا پینا چاہتا تھا کہ سب کو بلا دوں۔ کس کو بلانے کے لیے؟ کتے؟ اپنے آپ کو، باپ داداؤں کو، سارے خاندان کو۔ کاش تم اندھے نہیں ہوتے تو میں تمہیں آئینہ دیتا اور تم دیکھتے کہ ہم سب تمہارے شبیہ ہیں ابو سفیان۔ تیس سال پہلے تو بھی تو ایک فاتحین جنگ بدر میں سے تھا۔ 30 سال لگے، 30 سال اپنے دانت پیستا ہوا صبر سے اپنے جیت کا انتظار کیا۔ تمہارے جنگ بدر میں لگائے ہوئے زخم ہم پر اب تک تازہ۔ بدر والے بھی
ابو سفیان کی دشمنی سے لرز جائیں اور جان لیں کہ میں بھی اصحاب بدر کے ایک ایک کی قبر بنا کر سوگ منواؤں گا۔ ابو سفیان، تم ہمارے لیے ویسے ہو جیسے کہ موسیٰ کے لیے فرعون تھا، اس سے بھی بدتر۔ مدینے میں شیخ پر ظلم و ستم کی ایک مدت کے بعد کوفے میں ولید کی بدعمالیاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ کوفے کے کچھ لوگ ولید کی شکایت لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس انصاف مانگنے آ گئے، لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان دونوں نے معاملے کی صلح و صفائی نہ ہونے دی۔ کوفے والے شکایت لے کر ام المومنین عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے رسول کریم کی نالین مبارک کو ہاتھوں میں اٹھا کر فریاد بلند کی کہ کتنا جلد اس کی سنت کو دیا جس کی نالین بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح عائشہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تقریریں کیں کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور لوگ بیدار ہونے لگے کہ بنی امیہ کے کیا کرتوت ہیں۔ نتیجے میں وہ حصار جو خلیفہ تک پہنچنے میں مانے تھا ٹوٹ گیا اور مروان و مروانیوں کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ولید کو کوفے کی عمارت سے معزول کر دیا گیا اور 80 کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی۔ چونکہ ولید خلیفہ کا دودھ شریک بھائی تھا، اس لیے کسی میں حد جاری کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس دربار میں کون حد خدا کو جاری کرے۔ یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے بذات خود اقدام کیا اور فرمایا، میں حد خدا کو جاری کروں گا، چاہے قریش مجھے جلاد ہی کیوں نہ کہے۔ شیخ کوفہ، صحابی رسول، مفسر و معلم قرآن کریم عبداللہ ابن مسعود بنی امیہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خلیفہ کے بجائے عمار یاسر پڑھائیں۔ اٹھو اٹھو حمزہ، خاک اڑاؤ اپنے سر پر، اصحاب بدر کی غربت پر گریا کرو۔ یہ جو لبیک یا محمد سن رہے ہو، جو چند تاریخ دنیا کی زبانوں پر ہے، قدرت محمد بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان شام میرا بیٹا معاویہ پسر ہند جگر خار، حمزہ تیرا جگر چبانے کے بعد بھی میری ہند کو ٹھنڈک نہ ملی۔ پتا ہے کہ تیرے بھتیجے کے گھر کی عزت اب کہاں رہ گئی۔ عائشہ نے بنی ہاشم کے منہوں کو قفل کر دیا ہے۔ شورش کرنے والے عائشہ کی طرفدار ہو گئے۔ محمد کی نالین کو ہاتھوں میں اٹھا کر واہ مصیبتا کی فریاد بلند کی۔ اب کہاں باقی رہی سنت محمد۔ الوداع یا شیخ، میری طرف سے بھی نبی کی دست بوسی کرنا۔ بتا دینا کہ جب عمار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی۔ قریش 30 سال سے بنی ہاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے۔ ڈرو اس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی۔ لعنت ہو
تو قسم خدا کی طلحہ، میری تلوار نے کئی مشرکین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہے. کاش اس الفتنے کو امان نہ دی ہوتی. ہم احد سے بھی بڑی جنگ کریں گے. اس بار قریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے. رک جا باب الکفر، تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو. زبیر، اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا. تم بھی تو کچھ بولو طلحۃ الخیر. محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا منبر دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے. یہ تم کیا کر رہے تھے؟ زمین پر مار رہا تھا. کس نیت سے؟ معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے. لعنت ہو تجھ پہ، یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کی قبر کی نیت سے گستاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ. اے طلت الشر، اپنی زبان پر قابو رکھو. رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں. حمزہ زبیر کا ماموں ہے. زبیر غصے میں آئے. تم کون ہو؟ میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی. طلحہ، فرض کرنا گو کہ محال ہے. مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک کو خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے. لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے. وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا. خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا، اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی. کیا خبر ہے فاروق؟ پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، بس موت کا رونا ہے سمجھو. خستہ کنندہ کام ہے نعمان. دولت مند اپنے مال کے بجائے اپنی جان دینا آسان سمجھتے ہیں. یہ سینیاں جو تم دیکھ رہے ہو فقط شام کے تجار کا سہم زکوٰۃ ہے. ان کی شکلیں تو دیکھو جیسا کہ خود مستحق زکوٰۃ ہیں. ذرا سی بھی غفلت کی تو سونے کی تھیلی غائب. اپنی سناؤ نعمان. بالکل سرخ ہے سرخ. جب خزانہ زیادہ ہو اور لشکر مضبوط، کامیابی کی نئی راہیں تلاش کرنا چاہیے فاروق. باورچی سے کہو نمک کم تھا.
الهی به نعمتات شکر. لو نعمان پڑھو. بسم اللہ الرحمن، بلند آواز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتہ یہ چلا ابو ذر غفاری فی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں. اموال فی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خونریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا. اگر ابو ذر بات نہ مانے اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو. خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے. خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے. ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟ جو امیر حکم کریں. میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو. حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے. جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان. خاموش، چپ ہو جاؤ. آنکھیں نیچے کر لو. تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو. یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں ہے، بلکہ شام کے تجار کی زکوٰۃ ہے. کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں 3 شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے. دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں جو تمہاری موت کے منتظر ہیں. تیسرا شریک تم خود ہو. ہاں تم سمجھے؟ کار خیر کرتے رہو. جان لو کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما. اور تم لوگ سنو اے فاقہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فقر و فاقے سے ڈر کر خانہ نشین ہو اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو. کیا فضول بکواس ہے دیوانے. یا فی کیا بکواس ہے. کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟ نہیں. تو یہ مال بھی خدا کا مال ہے، مسلمانوں کا نہیں. خدا بے نیاز ہے. جو کچھ ہے ان بندگان خدا کا ہے.
تو ہم خدا کے بندے نہیں؟ کیوں نہیں ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو، لیکن تم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تمہارے لیے لباس کا انبار ہے، تمہارے لیے کتنے قسم کے لذیذ کھانے بنتے ہیں۔ معاویہ، تمہیں 2 لباس اور پیٹ بھر کے کھانے سے زیادہ کیا چاہیے؟ اموال غنیمت خلیفہ اور ان کے متولیوں کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذاتی ثروت کی ترقی، اس بھوکی امت کی خوشحالی یا آبادی کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ، اس مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھو۔ اور دیکھو اس چربدار کو۔ یہ فرق جو تم دیکھ رہے ہو کہاں ذکر ہوا ہے شریعت محمدی میں؟ ثابت کرو جس نے بھی حرام جمع کیا ہے اس کے حلق سے نکلواؤں گا۔ بات انصاف کی ہے، اسراف کی بات ہے۔ تم نے دین محمد کے جوہر کو نہیں جانا، خدا کو صرف حرام و حلال کی حد تک جانتے ہو۔ میں کس طرح ثابت کروں جب اس مجرم نے تمہاری اقتدا کی ہے؟ میں نے تمہارے اور تمہارے غاصبین کی نشاندہی کر دی ہے۔ تم لوگ ڈرنا نہیں، اور جان لو کہ مرد کی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے، نہ اس کے لباس میں، اور تلوار کی دھار تلوار میں ہوتی ہے، اس کے نیام میں نہیں۔ تم نے لوگوں کا مال غصب کیا ہے۔ میں نہیں، ہرگز نہیں، قسم خدا کی امیر، ہرگز نہیں۔ میں نے بڑی محنت و مشقت سے تجارت کی ہے امیر، اپنے مال کا زکوٰۃ بھی پابندی سے دیتا رہا ہوں۔ بارہا ڈاکوؤں نے مجھے اپنی زد میں لیا ہے، کئی بار لوٹا بھی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ایک ذرہ بھی میرے ذمے کسی کا باقی نہیں ہے۔ لو اب یہ تلوار ہے اور تم ہو، خلیفہ پر تہمت لگانے کے جرم میں اس کی گردن اڑا دو۔
نہیں امیر، میں نے اپنے ہاتھوں سے اب تک کسی کا خون نہیں کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جھوٹ بولتا ہے، مجرم تو خود ہے۔ نعمان، جی امیر، اڑا دو اس کی گردن۔ اطاعت کرتا ہوں امیر۔ تلوار کا سہارا لوگے، جواب یہی ملے گا۔ اپنی عقل پہ بھروسہ رکھو، جاؤ مسجد میں جمے رہو تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ تم لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ اور اس کی دیت ادا کرو۔ اگر وہ مر گیا تو تم سے قصاص لوں گا۔ اور تم اطاعت امیر۔ اس سونے کی تھیلی کو فقراء میں تقسیم کر دو۔ اچھی بات ہے۔ نعمان، جی امیر۔ ابو ذر کو لکڑی کی پالان کے اونٹ پر بٹھا کر شریر سپاہیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کرو۔ اس کے گھر والے شام ہی میں رہیں گے۔ مروان، تم ہو مریم؟ ڈر کیوں گئے مروان؟ نہ آخر میں کیوں ڈروں؟ کیا کوئی کام ہے؟ دسترخوان لگا دیا ہے، خلیفہ اپنے لائق داماد کے انتظار میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ لائق داماد میں کہاں ہوں؟ سن و سال کے اعتبار سے نہیں، لیکن عقل و فکر کے اعتبار سے تو ہو۔ تو تم بھی اپنی بہنوں پہ نظر رکھو، کہیں حسد نہ کرنے لگے۔ مروان یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میرے بابا خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہاں چلی گئی ہے تمہاری عقل؟ کہاں تک یہ بوڑھا اور اندھا ابو سفیان آل امیہ کی بلائیں اپنے سر لیے پھر؟ کیوں اس آنے والے خطرے سے تم غافل ہو؟
कौन सा खतरा? वही तूफान जो बसरे से आ रहा है। अबू जर, क्या किया तुमने उस पर काबू पाने के लिए? घबराए नहीं अम्मू जान, वो मर्द नातवान लकड़ी के कजावे पर सवार है, मदीना पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। लकड़ी के कजावे पर जो सवार है वो एक सहरा नशीन मर्द है, रंजे सफर उसके लिए कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? माविया को उसके शर से बचा लिया तो क्या ये कम नहीं? तुम नाराज क्यों होते हो मरवान? डरता हूं असहाब मोहम्मद से आपकी दुश्मनी हमारे लिए वबाले जान न बन जाए। उनके असहाब की तलवारों से हमने बड़े बड़े जख्म खाए, तुम किस चीज से डरते हो मरवान? वलीद का अंजाम नहीं देखा? वलीद आमक था, उसका खुल्लम खुल्ला शराब पीना उसकी तबाही का बायस बना। मरवान, मैं ये नहीं चाहता कि माविया फितने से बच जाए और तुम फितने में घिर जाओ। तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। अबू जर मदीना पहुंचकर तुम्हारी जान को आ जाएगा, पहुंचने से पहले उसका काम तमाम कर दो। अम्मू जान, अबू जर का मदीने में आना कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो अली से कवीतर तो नहीं? अली मदीने में रहकर क्यों हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अबू जर ना तो नबी का भाई है, ना खानदान नबूवत से है और ना ही उनका दामाद। एक सहरा नशीन साहबी है जिसे ना तो उहद व खंदक व हुनैन में शिरकत की सादत मिली है, ना कोई दूसरी फजीलत। नहीं अम्मू जान, नहीं। अबू जर बकौल आपके अगर तूफान भी है तब भी हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जब अबू जर तुम्हारी जान पर आ जाएगा तो तब मुझे याद करोगे। अबू जर का ख्यास अली के साथ करना ये तुम्हारी गलती है, अब तुम जानो। अम्मू जान, अम्मू जान, अबू जर के कत्ल का जवाब तो खलीफा की तरफ से होना चाहिए। एक जाली तहरीर लिखो, खलीफा से मोहर चुरा कर लगा लेना। खलीफा की मोहर तो उनकी उंगली में रहती है, मोहर चुराने के लिए तो उनकी उंगली काटना पड़ेगी। खलीफा की बेटी तुम्हारे घर में है, मरियम उनकी बेटी खेल खेल में अपने बाप की उंगली से अंगूठी निकाल सकती है। काब यानी नामालूम अहदीस का खजाना। सुनो रसूल अल्लाह की हदीस, मन अकला बसल अल अक्कत फिल मक्का वजबा लहुल जन्ना। जो अक्के की प्याज मक्के में खाए उस पर जन्नत वाजिब है। जिसने एक अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में एक वजब जगह खरीद ली। जिसने 2 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में 2 वजब जगह खरीद ली। और जिसने 3 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में 3 वजब जगह खरीद ली। और जो 4 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदे 100 इराकी दीनार की नजर की है मैंने और तलहा ने हो जाएगी कि हमारे मरने से पहले 5 अदद अक्के अबू जर के चेहरे पर तबस्सुम देखें। समझ लो उसने जन्नत में 5 आखिर क्या बात हो गई है जो तुम सरे अफसोस हिला रहे हो? मोमिन, तुम लोगों ने खुदा को भी महल नशीन बना दिया है। और जो 7 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से अब सिर्फ अबू जर और उसका डाकू घराना बेताज रह गया है। कहाँ वो नूर खुदा और खुशबू मोहम्मद जो मस्जिद नबी ने बनाई थी?
اس پر جنت میں 8 وجب وہاں جگہ دلوں کی واجب ہو صفائی جائے گی۔ ہوتی تھی۔ اور جو 9 عدد شیخ شرجی جو سے مسجد عکے کی پیاس خریدے، آج دیکھ رہا سمجھ لو اس پر 9 وجب جنت میں جگہ قبر ہے واجب ہو پاک جائے گی۔ دلوں کی۔ کوئی ایک آیت سنا دو جس میں مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہو کہ مسجد کی دیوار مٹی ہی کی بنے اور اس کی چھت کھجور کے پتوں ہی کی ہو۔ آیت سناؤ۔ اس نے ساری جنت اپنے نام خدا کا شکر، تم میں سے ہر ایک کئی ایک وحیوں کے بارے میں جانتے ہو، ایک پیاس کی احادیث اور آیات کا گننا یہاں کے خدا بے خبر لوگوں کا کام ہو گیا ہے۔ طلحہ، عکے کی پیاز والی حدیث زبانوں پر گردش کر رہی ہے۔ جنت میں جگہ اور 5 عدد پیاز کی سنو۔ 5 وجب جنت میں جگہ۔ بھائیو ذرا غور کریں، جس نے 1 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی وہ جنت میں 1 وجب جگہ کا مالک ہو گیا، اور جس نے 2 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں 2 وجب جگہ خرید لی۔ جو 3 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے گا وہ جنت میں 3 وجب جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور جو 4 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے گا وہ 4 وجب جنت میں جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ جو 5 عدد رسول خدا پر بہتان لگایا جا رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ جنت میں 5 شہدائے احد سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جس نے 6 عدد عکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدی اس نے جنت میں 6 وجب جگہ کما لی۔ 7 پیاز کی 7 وجب جنت میں جگہ، 8 پیاز کی 8 وجب جگہ، 9 پیاز آدمی مرنے کے 9 بعد وجب ہی جگہ، آرام اور پا 10 سکتا ہے۔ پیاز کی 10 وجب جنت میں جگہ، اور شیخ محمد کی شرجی وفات کے ساری ساتھ پیاز خریدنے والے کو ابو ذر ساری بھی مر جنت گئے ہیں۔ مل جائے گی۔ کس چیز کی تلاش میں آئے ہو یہودا؟ یوسف کی تلاش ہے عالم۔ جاؤ اور عزیز مصر کے محل میں تلاش کرو، یہاں مدینے میں کہاں یوسف ملنے والا؟ میں بلا وجہ نہیں آیا، مدینے کے باغات کسی یوسف ہی کی برکت سے باقی ہیں۔ میں نے یوسف کو کنویں سے پا لیا ہے۔ کنویں سے؟ ابو ذر، آخر تم کون ہو؟ کل میں کون ہوں گا معلوم نہیں، مگر آج میں بتکدے میں ابراہیم ہوں۔ تعجب ہے تم جیسے رسول کے صحابی پر مسلمین کے دارالخلافت کو بت کدے سے تعبیر کرتے ہو۔ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، جبکہ میرے سامنے ہی وہ جعلی حدیث بنائی جاتی رہی۔ اب کدو خریدنے پر کس کو جنتی بناؤ گے؟ تمہاری عکے کی پیاز کا جادو والی حدیث میں نے بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو عکے کی 1 عدد پیاز خریدے گا 1 وجب جنت میں جگہ پائے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مروان، جھوٹی حدیث بنانے والا، کعب کس بت کی شبیہ ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے جو تمہاری بکواس سنے، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ خلیفہ میں ہوں۔ پھر تو میں تم پر فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا۔ کان کھول کے سن غفاری دیوانے، پھر کبھی اگر سنا کہ تم نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
ابو ذر اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ گھر بار نہیں رکھتے تھے، اس لیے مسجد کے ایک چبوترے پر جس کا نام صفہ تھا ساکن ہوئے۔ ابو ذر نے خاتون صحابی سے جن کا نام بعد میں ام ذر پڑ گیا تھا شادی کی اور صفہ سے الگ رہنے لگے۔ چونکہ ابو ذر صحرا نشین تھے، اس لیے مدینے کے اطراف میں ایک بلندی پر جھونپڑی بنائی اور وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ ذرا ٹھہریے۔ کیا آپ کے پاس سواری نہیں ہے جو اس طرح صحرا میں جا رہی ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنی مکافات۔ بھائی، ہم سے کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں۔ میرے پاس اونٹ ہے، سوار ہو جائیے، آرام سے پہنچ جائے گا۔ میں بھی قبیلہ بنی مصیبت سے۔ اس کا کہنا مان لو۔ زوجتك نفسي على الصدوق المألوم. قبلت. ابو ذر کی نامعلوم تقدیر تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ تو
तुम तन्हाई से तंग नहीं आए? तन्हाई में खुदा को पा लिया है। हम भी तो खुदा के बंदे हैं। जो भी हसब नसब वाला सरवतमंद, जिसके हजारों घोड़े हो और वो पत्थर के मजबूत मकान में रहता हो, लिबास यमनी पहने और अक़साम के मुरगन ग़िज़ाएं खाए, वो अबू ज़र को अपना दुश्मन समझ ले। ऐ लोगों, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि फ़क्र दरीचे से दाखिल होता है और ईमान के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इसने बैत तोड़ी है, हदीसें गढ़ी हैं, झूठी बातों को पैगंबर की तरफ मंसूब किया है, हुक्म खलीफा पर एतराज़ किया है। बास साहिबान सरवत मुसलमान जो कि पैगंबर के सहाबी और मुहतरम हैं, उनका मजाक उड़ाया है, गरीबों को वरगलाता है और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को बेईमान तसव्वुर करता है। मैं नहीं मानता कि असहाब सुफ़ा सेहत व आफ़ियत के आलम में भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो सकते हैं। ये शख्स दीवाना है और दीवाने पर ना ही कोई सज़ा है और न जिम्मेदारी। हम इसको जंजीरों में जकड़ देंगे ताकि मुस्लिमीन इसके फितने से महफूज रहें। शर्म करो मरवान, गिरगिट की औलाद, तुम हमारे दोस्त को हमसे ज्यादा नहीं जानते। जुबैर, अगर किसी को उसके अजदाद के गुनाह की वजह से सज़ा देना मकसूद हो तो हम में से अक्सर लोग शर्मसार हैं। अबू ज़र गफारी कबीले के डाकुओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। खुद डाकू है या नहीं क्या मालूम, लेकिन इंसान अपनी असलियत की तरफ माइल होता है। खुदा की पनाह निफाक से, खुदा की पनाह जहालत से और जुल्म जोर से। खुदा मुझे माफ न करे अगर मैंने खलीफा से बैत शिकनी की हो या हदीसें गढ़ी हो या पैगंबर खुदा की तरफ झूठ की निस्बत दी हो। बंदे खुदा अपने ईमान की वजह से खुदा के करीब होता है, न अपने हसब व नसब से। मैं ना तलहा और जुबैर की हिमायत का मोहताज हूं और ना ही बनी उमैया की दुश्मनी से खौफ ज़दा। न मेरे पास कुछ है जिसके छिन जाने से डरता हूं और न तुमसे कुछ हासिल करने की तमा रखता हूं। वो मरने वाला जिसने खाक को अपना बिस्तर करार दिया और हमेशा नबी अकरम की रिकाब में रहा और दीन के दुश्मनों पर हमला आवर हुआ। बारे इलाहा सिराते मुस्तकीम पर उसके कदमों को सिबात अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। वो जो कफन पोश हुआ और जिसकी जीनत उसके बदन के जख्म थे, जिसे दुश्मनों ने बारहा जख्मी किया, खुदाया तू उसे अपनी जन्नत के हुललो पोशाक पहना। आमीन या रब्बल आलमीन। जिसकी कब्र उसका मस्कन हुआ, कीड़े मकोड़े उसके हमसाए, जो दुश्मनों से बेरब्त और मसाकीनों से मोहब्बत करने वाला था, बारे इलाहा उसे अपनी मलकूत में जगह इनायत का। आमीन या रब्बल आलमीन। काबल अहबार, खुदा की कसम ये मुर्दा क़यामत में तमन्ना करेगा कि काश ये अम्वाल दुनिया ही में बिच्छू बनकर मुझे डसते रहते। अबू ज़र, मरने वाला बेचारा मजबूर है। उसका तकिया मिट्टी का ढेला और उसकी कब्र जिंदान है। अब उससे दुश्मनी ना करना। जान लो कि वो अब अपनी वारिसों की खैरात पर खीरा
اور اپنی دعاؤں کی محتاج ہے. ایک دن ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہوں گے. عجب، کاش یقین رکھتے کہ قبر جسم کے لیے گھر ہے اور تندرست جسم زیادہ کیڑے پیدا کرتا ہے. کعب، سزا اور جزا اپنے کردار سے ہے، نہ کہ وارث کی خیرات یا دوست کی دعا سے. بس تم اپنے کردار کا خیال رکھو، اس مردے کے وارث کو اس کے لیے خیرات کرنے دو. کعب، بتاؤ مجھے، کیا کردار میں واجبات نہیں ہیں؟ حق چونکہ تلخ ہے، ہم اس کو چھپائیں. خلیفہ تمہیں احکام دین سے آشنا مانتے ہیں. تم مشہور عالم ہو اور قضاوت میں اہل نظر بھی. جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اور انفاق بھی نہیں کیا، کیا وہ معاف کر دیا جائے گا؟ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ اپنا مکان چاندی کی اینٹوں سے بنا یا سونے کی اینٹوں سے، اس کے ذمے تو کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن وہ لوگ جو حلال جمع کریں، حلال خرچ کریں، حلال باقی چھوڑیں، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہیں. کعب، تم دین محمد کی تبلیغ کرتے ہو یا اپنے گمراہ کن افکار کی؟ محمد کا حکم بتاؤ کہ بخیل کا مال جب تک راہ خدا میں خرچ نہ ہو وہ صاحب مال کے لیے آگ ہے. تم بخیل ہو تو صاحب مال کیا کرے؟ جب تک خلیفہ کے گرد تم جیسوں کا حصار ہے، وہ ابو بکر اور عمر کی طرح حکومت نہیں کر سکتے. ابو ذر کہاں؟ مروان، شہر بدر کرنے کی سزا سے کم پر راضی نہ ہونا ربضا کے لیے. ربضا یاد رہے گا نا؟ ربضا. جاؤ. میرے مولا علی، آپ کے غموں کی آگ زمین کے ابلتے ہوئے پانی کو بھی خشک کر دے گی. میں ہوں مولا ابو ذر. آپ کے ساتھ میری زندگی کو بھی ان کی جہالتوں نے سرد کر دیا ہے. مجھے پھر سے شہر بدر کرنا چاہتے ہیں. علی، حکم خلیفہ کو نہیں سنا آپ نے؟ خلیفہ کا حکم ہے کہ ابو ذر کو کوئی رخصت کرنے نہ جائے. علی کا رخصت کرنے کے لیے آنا ابو ذر کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہے.
امام علیہ السلام نے مروان بن حکم کا مقابلہ کر کے ابو ذر کو رخصت کیا اور فرمایا، ابو ذر، تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم اسی سے امید رکھو۔ یہ قوم اپنی دنیا کے بارے میں خوف زدہ ہے اور تمہیں دین کی تباہی کا خوف ہے۔ ابو ذر، حقیقت سے مانوس رہو اور باطل کے علاوہ کسی اور سے مت گھبراؤ۔ ابو ذر، یہ جان لو کہ اللہ ہے جو تنگیوں میں اپنی رحمت سے راہوں کو کھول دیتا ہے۔ ام ذر، شاید ابو ذر ہے۔ جن ہو یا انس؟ ام ذر ہوں۔ تم خود ہو؟ مجھے وہم ہو گیا ہے، کیا میں یقین کر لوں؟